تکبیر اللہ علی کا بھی خالق ہے، بآواز بلند جواب دیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نا بابا جس کے لیے حسین جیسے بادشاہ نے سجدے میں سر دے دیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت جس کے لیے خالق نے تو جہاں خلق کر دیے ہو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری غدیر خم کی مکمل گواہی دیجئے، پتہ چلے ہم علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں، علی کی ولایت کا انکار کرنے والے نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی ذات پہ بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ اجازت ہے سائیں، بسم اللہ، اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ اما بعد فقط قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین۔ صلوات۔ دعا کر رہا ہوں محمد و آل محمد کا اللہ بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام، لنگر، نیاز، کوشش، کاوش، اخراجات، آپ سب کا جس جس مقام سے بھی چل کے آنا، میں یہ نہیں جانتا تم کہاں سے چل کے آ گئے ہو، مگر فرش عذاب پہ چل کے آ گئے ہو۔ مجھ سید حقیر کا ممبر رسول پہ آ جانا، میرے سے پہلے ملک پاکستان کے بہترین مداح پڑ گئے، میرے بعد سرزمین ادب کا بہترین مداح خطاب فرمائے گا۔ ان سب کا پرنا پھرانا، مجھ سید کا پرنا، کائنات کا بادشاہ اس حسین کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جس نے ایک دو پہر میں 1.25 لاکھ نبیوں کے قرض ادا کر دیے۔ میرے ذمہ دوائی لگائی گئی ہے سید، میرے بھائی جان ہیں غلام مرتضیٰ باہر ہوتے ہیں، وہ بیمار ہیں، مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، مولا انہیں امام زمانہ کا سپاہی عطا فرمائے۔ رضا بھائی ہیں، مولا انہیں امام زمانہ کا سپاہی عطا فرمائے۔ افتخار بھائی ہیں، کافی زیادہ احباب ہیں، میں رستے میں چلتا ہوا آ رہا تھا تو کافی دوست احباب نے کہا سید ممبر پہ جا رہے ہیں، باوضو ہیں تو دعا کیجیے گا۔ جناب علی اصغر کا صدقہ مولا سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دعا مانگنے لگا ہوں، آمین سب کیجیے گا۔ دعا کروں محمد و آل محمد کا اللہ۔ سید آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 8:30 تو سن چکے ہیں آپ۔ اچھا میرے لفظ سنیے گا، میں لاہور سے چل کے آ گیا ہوں، کیا فائدہ جہاں پہ آ کے میں لفظ نہ الفاظ نہ دیکھ جاؤں، کچھ شعور نہ دیکھ جاؤں، تو میرے آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ دعا کروں محمد و آل محمد کا اللہ، سیاہ راتوں کو ستاروں سے تراش دینے والا اللہ، سیراک سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، نا بابا 5 شاخوں سے بر وقت پھول نکالنے والا اللہ۔ دعا کر رہا ہوں محمد و آل محمد کا اللہ، سائیں دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، اور اسی جوانی کو پھر کہانی عطا کرنے والا اللہ۔ عشق کی نماز ہو، واجب نماز ہو، ہر نماز باوضو ادا کرتا ہوں، میں واجب سجدہ ابھی ادا کر کے آ رہا ہوں اور اسی عشق کے سجدے پہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ریش سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سید ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں، ورنہ حق تو یہی بنتا تھا کہ آپ ممبر پہ آتے اور میں سامنے بیٹھ کے داد دیتا، اور اس الفاظ کی کتنی داد ہوتی وہ تراب نقوی آپ کو بتاتا۔ محمد و آل محمد کا اللہ، محمد و آل محمد کو خلق کر کے پھر ان کو غور سے اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ، میں نے ایسے پنجتنے پاک خلق کر دیے۔ میں دعا مانگنے لگا، مولا اس بار میں ہادی مہدی کا نزول فرما، جو پردہ غیبت میں ہیبت کی نقاب اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے،
وہ پردہ غیبت سے ہیبت والی نقاب ہٹا کے زمانے والوں کو درس دے، اگر حسین انتقام پہ آ جائے تو یوں ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ اجازت ہے؟ اچھا، میں نے بڑا لمبا سفر کیا سائیں، اور نہ الحمدللہ ایک جامعہ کا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہو۔ بات وہ کروں گا جو اردو ادب کی ہوگی، جو الفاظ ہوگی، جو ایک سرمایہ جو دے جاؤں گا، الفاظ دے جاؤں گا۔ اگر اس سے پہلے الفاظ سنے ہو، آپ ڈیش داری والے بیٹھے ہیں، آپ نے بہترین محسن نقوی صاحب کو بڑا سنا ہے۔ میں ان کا شاگرد ہوں، عقیل محسن نقوی صاحب کا، آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ جنہوں نے محسن نقوی صاحب کو سنا، اس نے تراب نقوی کو کیا سننا ہے؟ مگر یہ میرا کمال نہیں، یہ آل محمد کا ذکر ہے سید۔ میں پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں، پہلے مصرے پہ اگر دل بنا تو گفتگو کریں گے، ورنہ مجھے ٹائم تو دے دیا قبلہ نے کتنے ٹائم میں پڑھنا ہے، اس سے پہلے 5 منٹ چھوڑ جاؤں گا۔ توجہ ہے؟ اجازت ہے؟ دل بڑا سا نازک سا میرا دل ہے، اگر آپ کہیں گے مجھے پہلے مصرے پہ چھوڑ دیں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور مطمئن ہو کے چلا جاؤں گا۔ ایک صوبہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، پردیس میں آ گیا ہوں، لیکن علی والوں کی سو ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیس میں اپنوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 1 2 3 میں بندے گننا شروع کر دوں گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ عباد و شاد رہیں، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ سر میں پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں فضائل امیر المومنین کا، اگر دل میں اتر آئے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ بات وہی مصرے میں کروں گا جو تاریخ میں ہوگی۔ مثلے گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، چلا وہ بندہ کبھی کسی کمینے کا محتاج ہی نہ ہو جو علی کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہے۔ قبلہ میں نے مصرع پڑھ دیا ہے، دوسرے مصرے پہ یہ پورا پنڈال اٹھ کے داد دے، میری داد کی قیمت نہیں بنتی، میں ممبر پہ 2 ہاتھ ماروں، اس کا ادب ہی نہیں رہتا۔ میں سید ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کس طرح پڑھنا ہے۔ کتنے پیار سے آپ سن رہے ہو، اتنی پیاری گفتگو میں کر رہا ہوں، اتنے پیارے الفاظ سے آپ سن رہے ہیں۔ دوسرے مصرے پہ بات بنے کہ تراب نقوی آپ نے حق ادا کر دیا ہے، جس طرح وہ لمحہ بنا تھا، جس طرح وہ وقت بنا تھا، جس طرح وہ معیار بنا تھا، وہ معیار پہ آپ پڑھ گئے ہو۔ میں دوسرا مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بابا فرقان شاہ جی سر اٹھانا، بھائی عرفان میں مصرع دے کے جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مثلے گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، اور جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے سر، کیا کہنے، جلتا رہا کسی کا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا جلتا رہا ہے۔ علامہ صاحب نے ایک جملہ کہا کرتے تھے، علامہ ناصر صاحب، تب وہ چھوٹی عمر تھی، وہ کہتے ہیں کیا کریں، ان کا نام لینے تک حکومت نہیں چھوڑتی، اگر نام نہ لے تو اللہ نہیں چھوڑتا، محنت نہ کریں تو کیا کریں۔ مثلے گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا۔ مصرع سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ لے میں چوتھا مصرع آپ کے حوالے کروں گا۔ قبلہ آپ ڈیش داری والے بیٹھے ہیں، آپ نے محسن نقوی صاحب کو بڑا سنا ہوگا، آپ نے محسن نقوی صاحب کو سنا ہوگا۔ لے میں بھی مصرع دے کے جا رہا ہوں، بیٹا ہوں لاہور سے چل کے آ گیا ہوں، بڑے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں، آرام سے سنیے گا جس طرح آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا کی قسم مطمئن راضی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں مثلے گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، اور ہاتھ مل مل کے کہتے رہے بخن بخن، کون؟ جو آ گئے تھے اہل ثقیفہ غدیر میں۔ اب اس بندے کا ہاتھ اٹھا ہے جس بندے نے تاریخ بھری ہے، مل کے حیدری، ہاتھ مل مل کے کہتے رہے بخن بخن، جو آ گئے تھے اہل ثقیفہ۔ اچھا کبھی سوچا ہے اللہ نے کیوں اعلان کروایا؟ نہ بھی کرواتا تو کوئی بات نہیں تھی، توحید منوائی جا رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے۔ لے میں صحیح مسدس پورا کرنے لگا ہوں، مسدس کے بعد میں گفتگو شروع کروں گا۔ یہ تمہید باندھ رہا تھا، آپ آگے ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، چلو آپ اندر چل کے آگے، میں مسدس پورا کرنے لگا ہوں۔ مسدس پہ بات بنی تو پھر دانت لوں گا، ورنہ اب دانت نہیں لوں گا، دانت مجھے آپ نے پہلے مصرے میں دے دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مثلے گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، ہاتھ مل مل کے کہتے رہے بخن بخن، جو آ گئے تھے اہل ثقیفہ غدیر میں۔ اس غدیر میں محمد مصطفیٰ نے کیا گیا؟ میں کہہ رہا ہوں من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا تراب، معراج والی رات کا پردہ غدیر۔ ہوئے 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 من کنت، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔
من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا تراب معراج والی رات کا. قبلہ دنیا ہم علی والوں پر اعتراض کرتی ہے. بڑا عام سا فہم اعتراض ہوتا ہے ہم شیعوں پر. ہم ذکر زیادہ علی کا کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتے. اعتراض ہوتا ہے شیعہ علی علی کرتے ہیں, سنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ نا یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے. حالانکہ ان کی سمجھنے کا قصور نہیں ہے, نہ ہمارے سمجھانے کا قصور ہے. ہم ذکر علی کا کرتے ہیں, تعریف محمد کی ہوتی ہے. آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ میں بڑے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں کوئی میسج دے کے چلا جاؤں. میں بسم اللہ, میں قریب آ جاتا ہوں سر, آواز آ رہی ہے بس بسم اللہ. کوئی میسج دے کے چلا جاؤں. ہم ذکر علی کا کرتے ہیں, تعریف محمد کی ہوتی ہے. ہاں ہاں بے شک ہم ذکر علی کا کرتے ہیں, تعریف محمد کی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کے ہم کیا کریں؟ محمد کی نالین ٹوٹ جاتی تھی, علی سوتا تھا. کیا کریں؟ نہیں چلو اچھا, ابھی بھی سمجھانے کا قصور ہے. بھائی جان آپ آ گئے, آپ نے داد دینی, آپ نے دعا کرنی. سید کیا کہ میں لاہور تک آپ کو سلام کرتا ہوا چلا جاؤں گا. میں کہوں گا کہ میں نے میر پور کی دھرتی پہ آ گیا تھا, انہوں نے ان کے سماعت کو سلام ہے. یہ لفظ سنتے ہیں, یہ معیار سنتے ہیں, یہ بندے کا عقیدہ سنتے ہیں. دنیا کہتی ہے یہ ذکر علی کا کرتے ہیں, محمد کی تعریف نہیں کرتے. چلیں اچھا, ہم کہتے ہیں علی کعبے میں آ گئے, یہ علی کی تعریف ہی نہیں ہے. عرفان بھائی کعبہ بنا ہی علی کے لیے تھا. چلو اچھا, آپ ابھی نہیں بولے. اگر ہم کہتے ہیں علی کعبے میں آ گئے, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اچھا اگر ہم کہتے ہیں 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. کوئی تو ہے جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے, جو ذاکر نہیں سنتا, جو ذکر سنتا ہے. امام زمانہ کا ظہور بڑی قریب ہے, سر اٹھا, میں لفظ کہہ رہا ہوں. بھائی جان آپ کے چہرے کو سلام ہے, میں لفظ کہنے لگا ہوں. لفظ سنیے گا میرے حق میں بھی آپ جیسا طالب علم ہوں, لفظ دے کے جا رہا ہوں. 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کر دیا, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں بچپن کے عالم میں پہلی سلطنت مآب کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے اپنے پہلے ہی دشمن کو پہلے ہی وار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, یہ بھی ذکر علی کا ہے حسن بھائی, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کائنات کے بادشاہ محمد مصطفیٰ علی کو لینے کے لیے خود خانہ کعبہ میں چل کے آ گئے, یہ بھی ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ. بسم اللہ, قبلہ آ گئے ہیں. قبلہ میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں, میرے بعد یہ شیعہ قوم کی دھرتی, یہ آزاد کشمیر کیا یاد کرے گا تراب نے کیوں کیا لفظ دے گیا ہے. میں لفظ دے کے جا رہا ہوں, بڑا سوچ سمجھ کے سرمایہ دے کے جا رہا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں کہ علی بادشاہ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں علی بادشاہ نے خود فتح کیا, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں علی بادشاہ نے خندق فتح کی, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں محمد نے علی کو زبان چسائی, یہ ذکر علی کا ہے. کوئی تو ہاتھ اٹھے گا جو علی کی ولایت کے لیے اٹھے گا, یہ ذکر علی کا ہے حسن بھائی, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں علی بادشاہ نے رسول مقدس کے ہاتھوں پر آتے ہی کہا یا رسول اللہ, کہیے توریت سناؤ, کہیے انجیل سناؤ, کہیے زبور سناؤ, کہیے قرآن سناؤ, یہ ذکر علی کا ہے. عرفان بھائی تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. لاہور کی دھرتی ہے کوٹ عبد المالک, میں وہاں پہ یہ جملہ کہہ کے باہر نکلا, ایک صاحب نے مجھے روک لیا. اس نے کہا سید ہو, ممبر پہ باوضو کھڑے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کہا جی میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا دیکھ تو کہہ رہا ہے علی نے قرآن سنایا, توریت سنائی, تو کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, 3 دن کا بچہ نہیں بولتا, ہمارے بچے نہیں بولتے. میں نے کہا بس یہی وجہ ہے, جب تک ان کو اپنے جیسا سمجھو گے یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. ان کو اپنے جیسا سمجھو گے یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس نے کہا نہ جی تو کوئی سوال کا جواب ہی نہیں ہوا. تو آپ نے کوئی سوال کا جواب دے, 3 دن کا بچہ نہیں بولتا.
ہمارے بچے نہیں بولتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو نے سوال کیا ہے, میرے سوال کا جواب تو دے دے. اس نے کہا کون سا سوال؟ میں نے کہا صرف اتنا بتا, اس وقت علی تھے کہاں پر؟ بندہ شیعہ کہ میں علی کی ولایت ماں کی آگوش سے مانتا ہوں اور کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھا, میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانتا. میں نے کہا بتا اس وقت علی تھے کہاں پر؟ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, علی تھے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر. میں نے کہا پھر لعنت ہے تیرے عقیدے پر, جن ہاتھوں پہ پتھر بول پڑتے ہو, جن ہاتھوں کوئی ہاتھ ہے جو نیچے رہ گیا ہے, جن ہاتھ, حسن بھائی آپ کو کروڑوں سلام ہے یار, جن ہاتھوں پہ پتھر بول پڑتے ہو ان ہاتھوں پہ کائنات کا امیر گفتگو کرے تو سر کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ بھی ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں علی بادشاہ نے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کی ہلکی سی جنبت سے خیبر کا کئی سمن وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پڑ کی طرح ہوا میں اچھال دیا, نہ علی کے ہاتھ کی طاقت ختم ہوئی, نہ آج تک دروازہ واپس آیا. ذکر علی کا ہے, تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی ساقی کوثر بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی بطول کا شوہر بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی حسنین کا بابا بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. نہ بابا علی کعبے کا کعبہ بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی کعبے کا گوہر بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی نے جنوں کو کلمہ پڑھایا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. نانا علی جبرائیل کا استاد بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. پورا پنڈال اٹھ کے داتے, سید کے لفظوں کی قیمت نہیں ہے. او آزاد کشمیر والوں سر اٹھا, علی عین اللہ بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی وجہ اللہ بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی شت اللہ بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. علی لسان اللہ بنا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. او آزاد کشمیر والوں, شب معراج محمد عرش پہ گیا, آگے علی کو پایا, ذکر علی کا ہے. تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. او آزاد کشمیر والوں, ہم شیعہ, ہم علی والے 1400 سال سے زمانے والوں کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نبی کا علی, جس نبی کا علی اتنا بلند ہے, اللہ جانے اس علی کا نبی کتنا بلند. عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی. میرے پاس زندگی رہی نا, میں بتاؤں گا محمد مصطفیٰ کیا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آخری مصدق سنو, ایک جملہ مشاعر کا پڑھوں گا. میری بار بار حسرت ہے, میں بار بار گریا کرتا ہوا آ رہا ہوں, تو میں صرف مصدق پڑھنے لگا ہوں. بھائی آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں, آپ نے دعا دینی ہے میری. عقل و قبلہ خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی, نور خدا ہے نور سر طور ہے علی, نور خدا ہے نور سر طور ہے علی, جرت کہاں کے سوچے ہم مجبور ہیں علی. جاؤ, میں ممبر پہ پیچھے ہٹ دیتا ہوں, بزرگ بیٹھے ہوئے, میں تمہارا بیٹا ہوں, ممبر پہ آ گیا ہوں, میں 2 منٹ کے لیے پیچھے ہٹ دیتا ہوں. کوئی بندہ کیا ہے, میں علی کو سمجھ سکا ہوں, ہے مجھ میں سے کوئی بندہ؟ وہ علی ہی کیسا جو انسان کی عقل میں آ جائے. عقل و خرد کے فیصل مولا کی قسم ہے, میرے پاس دارین ہونا, میں اگلے مصرے پہ قربان کر کے اس آزاد کشمیر کی دھرتی کو دے کے چلا جاؤں. عقل و خرد کی پہنچ سے بھی سائیں دور ہے علی, نور خدا ہے نور سر طور ہے علی, جرت کہاں کی سوچے ہم مجبور ہیں علی, یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہیں علی. نا 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 سر اٹھائی, میں کہوں عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی, نور خدا ہے نور سر طور ہے علی, جرت کہاں کے سوچے ہم مجبور ہیں علی, یعنی کسی کے باغ میں صحیح مزدور ہے علی. مصرع بولنے والا ہو تو بولی, یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی. اور یہ سوچ کے دماغ کو چکر سا آ گیا, ارے مزدور تھا تو کیسے زمانے پہ چھا, مزدور تھا تو کیسے زمانے پہ چھا گیا. کائنات کا بادشاہ علی,
کائنات کا مالک علی، اللہ کے امر سے رزق تقسیم کرنے والا علی۔ بابا میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ منبر ہے، میں بڑی جوانی میں مر جاؤں، اس سے بڑی اپنے آپ کو بددعا نہیں ہوتی صحیح۔ میرا باپ میری جوانی نہ دیکھے، میں پردیس میں چل کے آ گیا ہوں۔ ہائے والی بات ہو تو اتنا روئیں جتنا بطول کی بیٹی نے چاہا۔ کائنات کا بادشاہ علی، کائنات کا مالک علی۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں لفظ کہتا، لیکن ایک جملہ مشابہ کرنے لگا۔ کائنات میں اللہ کے امر سے رزق تقسیم کرنے والا علی۔ او آزاد کشمیر والوں، اللہ جانے اس وقت کہاں تھا جب 10 محرم 61 ہجری تینوں بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی ہمارا کوئی نہیں رہا۔ بابا قاسم مارا گیا ہے، بابا اکبر کو پرچی لگ گئی ہے، بابا شبیر کا گلا کاٹ دیا ہے، کوئی نہیں رہا۔ روئے گا اتنا جتنا لاہور بڑی سین نے چاہا، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ بابا جی اجازت دے کے پڑھنے لگا، زیادہ سے زیادہ ایک جملہ مصحف کا پڑھنا ہے۔ یہاں ایک حسرت رہ گئی، میں نے فضائل چھوڑا اس لیے ہے کہ میں ایک مصحف کا جملہ کہہ جاؤں۔ رونے کی رات ہے، رونے کے دن ہے، محرم سر پہ ہے، محرم بہت قریب ہے۔ آگا بھجتی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں زیادہ گریا کیا کرو تاکہ تم حسین کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ بڑا مارا ہے امت نے بطول کی بیٹی کو۔ اس میں نا آل محمد کا ذکر ہے بزرگوں، آل محمد کا ذکر قرآن سے کم نہیں۔ یہ نعت کے قرآن ہے نا، آل محمد نعت کے قرآن ہے نا۔ لو میں نے نعت کے قرآن کا ذکر سر پہ رکھ لیا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم ہے، میں اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتا۔ یہ ممبر پر ہاتھ ہے، لوگ کہتے ہیں قبر حسین ہے، لو میں نے یہ قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں آج تک بغیر وضو کے اس پہ نہیں آیا۔ عرفان بھائی چیخ والی بات ہو، رونے والی بات ہو تو ہائے لازمی کریے۔ ایک سوال دے دو، آج کے بعد سید ممبر پہ نہیں آئے گا، لائیو مجلس آ رہی ہے۔ مجھے مسلمانوں صرف اتنا بتا دو، میری دادی کی چادر معمولی تھی، علی کی بیٹی کی چادر معمولی تھی، جس کا قد سکے بھائی عباس نے نہ دیکھا ہو، وہ شام والوں سے کہہ رہی تھی مجھے ایک چادر دے دو۔ روئے گا اتنا جتنا بطول کی بیٹی نے چاہا۔ میرا جملہ نہیں، علامہ باقر مجلسی لکھتا ہے، علامہ باقر مجلسی کہتا ہے 66,000 نفر بود برائے طبلہ، شام کے بازار میں آزاد کشمیر والوں 1,00,000 بندہ ڈول بجا رہا تھا، بیچ میں ننگے سر کھڑی کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں۔ ارے کوئی تو ہے جو ماتم کرے گا، میں قاسم کی پھوپھی ہوں، اور مجھے چادر دے دو، اور میرا حسین مارا گیا، اور میرا اکبر مارا گیا، اور میرے قاسم کے ٹکڑے۔ جی جی نوکر ہوں یار۔ ہاں رو پڑے ہو، ایک جملہ مصحف کا کہوں گا، میں اکبر کی ماں ہوں، قاسم کی پھوپھی ہوں۔ چادر ملی ملی، اتنے مجمع میں بیٹھا ہے، کسی نے دی چادر؟ ہر چیز قبلہ پڑھ رہے تھے، میں نے ایک جملہ کہا مصحف کا، قبلہ نے کہا آل محمد نے ہر کسی کو دیا ہے، علی کی بیٹی نے صرف ایک چادر مانگی تھی، علی کی بیٹی نے ایک چادر مانگی، نہیں ملی۔ یہ منبر رسول ہے۔ جب واپس آیا نا میرا مولا سجاد، منحال میرے مولا کے پاس چل کے آیا، ابن منذر تیرے امام کے پاس چل کے آ کہتا ہے مولا 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 خون رونا بند کر دے۔ لوگ کہتے ہیں مولا خون رونا بند کر دے، میرے پاس ذکر ہو، میں ذکر منبر پہ رکھ دوں، اس لفظ کی قیمت نہیں ہے بھائی جان۔ لوگ کہتے ہیں مولا خون رونا بند کر دے، آواز دے کے کہتا ہے منحال یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میں خون رونا بند کیسے کروں؟ آواز مولا کربلا کے بعد کوئی نہیں بچا، مولا آپ کو کچھ ہو گیا ہم کدھر جائیں گے؟ باقر ابھی چھوٹا ہے۔ کائنات کے بادشاہ نے رونا شروع کیا، آزاد کشمیر والوں کتنا کو ماتم کرو گے؟ اس شبیر کا بیٹا رو کے کہتا ہے او ابن منذر،
ایک سوال کا جواب دے، آج کے بعد سجاد خون نہیں روئے گا۔ آواز دے کے کہتے ہیں مولا کون سا جملہ، کون سا سوال؟ اب بندہ شیعہ ہو کے میرا رونے پہ دل نہیں کرتا، یا تو وہ شیعہ نہیں یا اس کے دل میں قبر حسین نہیں ہے۔ رو کے کہتا ہے سجاد، رو کے تیرے امام نے اس کی طرف دیکھا، رو کے کہتا ہے ابن منذر صرف اتنا بتا دے، کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے شمر اس کے ہاتھوں سے اس کی ماں کی چادر لوٹ لے، اور سجاد اور وہ غریب ہے اور شمر نے میرے ہاتھوں سے اور ماں زینب کی چادر لے لی اور سجاد کچھ نہ کر سکا، اور سجاد اور شالہ کربلا میں مارا۔ آخری جملہ بس چھوڑ دیا ممبر میں نے، سجاد کربلا میں مارا جاتا۔ دیکھ کہتا اچھا مولا خون رونا بند نہیں کرنا؟ مولا فرماتے میں نے نہیں بند کرنا، میں قبر میں روؤں گا، میں حشر میں روؤں گا، میں اللہ کی عدالت میں روؤں گا، میں نے خون رونا بند نہیں کرنا۔ آوازی مولا ٹھیک ہے خون رونا بند نہ کر، مولا صرف اتنا بتا دے یہ خون جاری کہاں سے ہوا؟ اب تو ماتم کری، تیرا کائنات کا امام رو کے کہتا ہے نہ پوچھ، رو کے فرماتا ہے منہال سنا الشام، او کھا گئی سیدوں کو شام۔ دیکھ کے کہتے ہیں مولا مولا شام میں ہوا کیا؟ اب ماتم کری، کائنات کے بادشاہ فرماتے ہیں شام والوں نے بڑا احترام کیا۔ آواز دیکھ کے کہتے ہیں مولا خمس دیا، آوازی بڑا خمس ملا۔ آوازی مولا کتنا خمس ملا؟ آوازی منہال مر جائے گا، نہ پوچھ۔ آوازی نہیں مولا دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ، اور مجھے بتا تو صحیح شام میں ہوا کیا؟ کائنات کے بادشاہ نے رونا شروع کیا، رو کے فرماتے ہیں منہال سن، ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، مسلمانوں نے میرے استقبال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ کیسا استقبال؟ مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے، عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چڑھ گئی، اور منہال میری پھوپھی زینب بازار میں آئی، عورتوں نے گرم پانی مارا، مردوں نے پتھر، اور منہال سجاد مر جاتا، سجاد یہ منظر نہ دیکھتا۔ آواز دے کے کہتا ہے مولا کون سا منظر؟ آواز منہال اللہ جانے ان پتھروں کی برسات میں شمر نے میری 4 سال کی بہن سکینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پتھروں کی بارش ختم ہوئی، میری 4 سال کی بہن چلتی چلتی میرے قریب آئی، قریب آ کہتی ہے سجاد میں تیری یتیم بہن، سجاد میں تیری اللہ راسی بہن، سجاد میں تیری بے کس بہن، سجاد میں تیری قیدن بہن، سجاد اور میں تیری بے وطن بہن۔ سجاد رو کے کہتا ہے اور سکینہ بازار میں غربت کے ہو کے ہوا کیا ہے؟ سجاد کا دامن ہلاک کہتی ہے سجاد کل شمر اللہ یضربو الصوت علی وجہی، جو ترجمہ سنے گا آواز دے کے کہتی سجاد اس لائن سے کہہ دے مجھے تماچے مار لے اور مجھے تازیانے نہ مارے، اور سجاد میرا قد چھوٹا اور تازیانے لو۔ جی آخری جملہ، سجاد شمر سے کہہ دے مجھے تماچے مار لے، بس آخری جملہ۔ 1 منٹ میری طرف دیکھنا، میرا قد چھوٹا ہے، تازیانے، اب ماتم کرنا میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ جملہ لاہور ہوتا تو میں پڑھ کے بتاتا کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ جملہ سنی ماتم کا، کائنات کے بادشاہ فرماتے ہیں منہال کہتا ہے ادھر مغرب کا وقت ہوا، سجاد مصلی عبادت پہ آ گیا، تیرا امام سجاد مصلی عبادت پہ آیا، تیرے امام نے نماز پڑھنا شروع کی، تیرا امام قنوت پہ آیا، قنوت میں آ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن زجر ابن قیس، اللہم لعن زجر ابن قیس، اللہ زجر ابن قیس پہ لعنت کر۔ اب ماتم کری، نماز ختم ہوئی، ابن منذر کہتا ہے میں نے سجاد کے قدم پکڑ لیے، میں نے کہا مولا مولا یہ ابن منذر نے کیسا ظلم کیا؟ اس نے اکبر کی برچھی سے بڑا ظلم کیا، اس نے قاسم کے ٹکڑوں سے بڑا ظلم کیا، اس نے 13 ضربوں سے بڑا ظلم کیا۔ آواز نہ پوچھ، آواز اس نے آپ کی پھوپھی کی چادر لوٹنے سے بڑا ظلم کیا، آواز
بہت بڑا ظلم کیا. آواز مولا بتا تو صحیح کتنا بڑا ظلم. آواز منہال سن میں شام کے دربار میں داخل ہوا. میری 4 سال کی بہن بابا بابا کر کے رو رہی تھی. یزید شراب کا جام اٹھائے ہوئے میری بہن کے پاس آیا. آ کے کہتا ہے شمر اس بچی کو خاموش کرا اور میرے سرور میں خلل پیدا کر رہی ہے. آواز منہال میں مر جاتا میں یہ منظر نہ دیکھتا. شمر آگے بڑھا. اس نے کہا یہ بچی خاموش نہیں ہوتی. آواز اللہ لعنت کرے اور زجر ابن قیس پہ. یہ لائن کرسی سے اٹھا یزید کے سامنے آ کے کہتا ہے میں بچی خاموش کراؤں لیکن جو مانگوں گا وہ دے گا. اس نے کہا بچی خاموش کرا. اب مرتے ہو تو مر جاؤ. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. آواز ابن منظر میں مر جاتا میں یہ منظر نہ دیکھتا. کیا منظر؟ اس لائن کے ہاتھ میں ایک رسی. اس نے میری 4 سال کی بہن سکینہ کے گلے میں رسی ڈالی. یہ لائن گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور میری بہن دربار میں کبھی کسی امتی کے قدموں میں کبھی کسی امتی کے قدموں میں رو کے کہتی سجاد اور مجھے بچا لے. اللہ لعنت اللہ ہے.